اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 13واں سپارہ اور 7واں رکوع اور سورۃ رعد سے شروع کریں گے۔ الف لام میم را، الف لام میم را یہ حرف مقطعات اور انہاں نے مطلب اللہ تعالیٰ دے رسول جان دے یا جنہاں وہ دسنا چاہ تل کا یہ آیات الکتابی آیتان کتاب الہی دی، یعنی جتنے آیتان ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہیں، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آیتاں والذین جڑا انزل نازل کیا گیا اللہ کا تمہاری طرف، یعنی قرآن پاک جڑا تمہاری طرف نازل کیا گیا میرے ربی کا تمہارے رب کی طرف حق حق ہے، ولکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لے کے آؤں جنہیں اپنی قدر فہمی وجہ نال ایمان نہیں لے کے آؤں نہ فرمانے کہ اس وچ کوئی شک شبہ نہیں کہ ایک کتاب جڑی ہے یہ اللہ تعالیٰ دی کتاب ہے، جنہیں آیتیں جو نازل کیتیاں جا رہی ہیں یہ رب دی طرفوں حق اور سچ ہے، جس کسی قسم کوئی بھی ملاوٹ نہیں، کوئی کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے، یہ حق اور سچ ہے اور اللہ تعالیٰ دا کلام ہے، کیونکہ جڑے کافر ہیں وہ تین چیزاں جڑیاں نا انہاں مننے واسطے تیار نہیں ہے کسی قیمت، ایک دے کہ توحید باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ ذات ایک ہے، پھر انہوں نے تو سارے جڑا معبود بنائے، دوسری ہے کہ روزے قیامت میں یہ مار جائیں گے تو مرنے کے بعد پھر اٹھائیں گے، ایک طرح ہو سکتا ہے، پھر تیسری وحی انسان کس طرح ہو سکتا ہے کہ انہوں اللہ تعالیٰ کی ذات جڑا ہے وہ وحی دے دیں، اللہ تعالیٰ فرمانے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہر طریقے نہ جڑا ہدایت دیتا، پھر انہوں اللہ اپنی قدرت دے دلائل پیش کر دیں، وہ دلائل دے کے اللہ سمجھا دیں کہ تھوڑا یہ گلاں تے کار کرنا یہ تھوڑا بے معنی جا لگتا ہے، جڑا رب اتنی طاقت رکھتا ہے تو وہ واسطے یہ چیزاں کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی اللہ وہ ہے جڑا رفع السماوات جس نے بلند کیتا ہے آسماناں بغیر عمد جڑا بغیر ستونہ، یعنی انہاں دے کوئی اتنے کوئی تھم نہیں لگے، کوئی پلر نہیں ہے، کوئی ستون نہیں ہے جنہاں تے یہ آسمان کھلوتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بلند کیتا ہے، جیسے ترونہا تسی انہوں دیکھ رہے بھئی تسی دیکھ دیو پہ آسمان اللہ تعالیٰ نے جڑا کس طرح بلند کیتا ہے کہ کوئی بھی ستون کوئی چیز نہیں جنہیں دیکھ دیتی ہو آسمان، اور آسمان قائم دائم ہے، اتنے ہزار سال تو وہ قائم اور دائم ہے، کسی قسم کا کوئی شگاف بصیر کی نظر نہیں آئی، ثم استویٰ پھر اللہ فرما دے وہی رب ہے، پھر انہیں جڑا توجہ فرمائی وہ تمکن ہویا العرش عرش تے، یعنی العرش تے جلوہ افروز ہویا اپنی شان دے پاک، سخر الشمس اور پابند کر دیتا سورج نو والقمر اور چاند نو، یعنی چاند اور سورج نو اپنے حکم دا پابند کر دیتا، یعنی پہلے ساری کائنات بنائی اور بنانے کے بعد متمکن ہو کے یعنی جلوہ افروز ہو کے عرش تے اللہ تعالیٰ اس سارے نظام نو چلان دین پہ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز نو سورج نو چاند نو اللہ تعالیٰ نے پابند بنا دیا اپنے حکم، کل ہر ایک جڑا نہ چلدا پیا یجری رواں دی اجل مسمى ایک مقررہ مدت تک، یعنی جڑی بھی چیز اللہ نے بنائی ہے ایک مدت مقرر ہے قیامت کے دن تک، تو وہ اس قیامت کے دن تک اللہ دے حکم نال پابندی نال اپنا چلدا پیا، یدبر الامر پھر اللہ تعالیٰ تدبیر فرماندے ہر کام دی اللہ تدبیر، جڑا بھی کام جڑی کائنات ساری چلتی ہے بھی اللہ تعالیٰ تدبیر فرماندے، یفصل الآیات کھول کے اللہ بیان کر دینا اپنی نشانیاں لعلکم شاید کہ تسی بلقاء ربکم اپنے رب دی ملاقات تو یقین کر لو، اللہ فرمانے کہ سارا چیزاں سارا قدرتاں تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کر دیں کہ اینا وچ غور و فکر کرو کہ دیکھو تمہارا رب کتنی قدرتاں دا مالک، جڑا رب سارا کچھ کر سکتا ہے تو وہ دوبارہ بھی تمہیں زندہ کر سکتا ہے مرنے کے بعد، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے مَدَّ الْأَرْضَ جس نے پھیلا دیتا ہے زمین میں، پہلے آسمانہ کے بارے دسے پھر زمین کے بارے سے زمین میں پھیلا دیتا ہے، وَجَعَلَ فِيهَا اور بنا دیتے ہیں ادھر وچ رواسیہ پہاڑ وَأَنْهَارَ اور دریا، یعنی زمین میں پھیلایا تو پھر تاکہ ہلدی نہ رہے ادھر پہاڑاں نوں گاڑ دیتا گیا، پہاڑ بڑے بڑے بنا دیتے گئے، پھر دریا پانی واسطے جڑی پانی دیاں ضروریات پوری کرنے واسطے اللہ نے ادھر دریا بنا دیتے، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ہر قسم دے پھل، وَجَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ بنا دیتے ہیں جوڑے، یعنی ہر قسم دے پھل بنائے اور انہاں دے جوڑے بنا دیتے، یغشی اللیل النہار اور اللہ تعالیٰ کی ذات دن نوں رات نال ڈھانپ دیندا، یعنی جس وقت رات آندی ہے تو دن چھپ جاندا ہے،
یہ اللہ تعالیٰ نظام چلانا پہ، یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا، پھر پہاڑ بنائے، دریا بنائے، اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پھل بنائے، ہر قسم کے پھل بنائے، اور بھی کھائے ہیں ساری چیزاں فصلیں بنائیاں، اور ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رات اور دن بنایا، اور جس وقت رات آتی ہے تو دن چھپ جاتا، جس وقت دن نکلتا ہے تو رات ختم ہو جاتی۔ ان بے شک فی ذالک ان ساری چیزاں لا آیات نشانیاں لقومی یتفکرون جڑی غور و فکر کرتی ہے۔ جنا اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان ساری آیتاں وچ جڑا ہر ایک چیز وچ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اگر جڑی غور و فکر کرنے والی قوم وفی الارض اور زمین قطع متجاورات، اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے ٹکڑے بنائے، قریب ٹکڑے، یعنی زمین بنائی ہے، مختلف ٹکڑے بنائے جڑے قریب ہیں، وجنات اور باغات، من عناب وزرع، باغات بنائے انگوراں میں، وزرع اور کھیتیاں، ونخیل اور کھجوراں، سنوان ایک تنے نال کٹیاں، وغیرہ سنوان اور الگ الگ تنے نال، یسقا جنہاں نوں سراب کیتا جاتا، جنہاں نوں پانی دتا جاتا، بیمائن پانی دتا جاتا، واحد ایک ہی، ونفضل اسی انہاں اس کے باوجود اسی فضیلت دینے بعدہا بعض درختاں نوں علی بعض دے، پھر اوکل ذائقے اور بو دے لحاظ نال، ان بے شک فی ذالک ادے وچ لآیات لقوم یعقلون، ادے وچ بھی اللہ تعالیٰ دی عظمت اور کبریائی دی نشانیاں اس قوم واسطے جڑی عقل مند ہے، عقل رکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے، ٹکڑے بنائے، اس زمین نو قریب بنائے، اور پھر ادے وچ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے باغات بنائے، انگوراں دے باغ بنائے، کھجوراں دے باغ بنائے، کھیتیاں یعنی فصلاں، کچھ جڑے نو ایک تنے دن یعنی کچھ بیلدار کچھ بغیر بیل الگ الگ تنے آتے، جنہاں سارے نو ایک ہی پانی نال دتا جاندا ہے سارے نو، لیکن پھر اللہ اس کے باوجود یعنی ایک ہی پانی نال سراب ہو کے بھی تے انہاں دے ذائقے جڑا مختلف ہے، اللہ تعالیٰ بعض دے فضیلت دیندا ہے، یعنی بعض دے ذائقے وچ اور خوشبو وچ فرق ہے۔ وَإِنْ اور اے سننے والے اگر تعجب اگر تنوں تعجب ہے یعنی اگر تو حیران ہونا ہے، فعجب حیرت انگیز ہے قولم انہاں دا قول، اذا جس وقت کننا ترابا یعنی مار کے مٹی ہو جائیں گے، انا تو کیا اسی دوبارہ لفی خلق جدید نویں سرے تو اسی جڑا پھر پیدا کیتے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تنوں اس گل تے تعجب ہے نا تو یہ بھی انہاں دی جڑی گل بڑی حیران کن ہے کہ اسی مار کے مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ نویں سرے تو پیدا ہوں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ نے اتنا بڑا نظام بنایا تو پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوسری دفعہ، جنہیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی تو ہم پیدا کر سکتے، یہ بھی حیران ہے، تعجب والا جڑا یہ قول ہے انہاں دی گل ہے انہاں دی کہ دوبارہ کس طرح مار کے مٹی ہو، لائک الذین نہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ کافر جنہوں نے کفر کیتا ہے، انکار کیتا ہے کہ رب نے اپنے رب جن جڑے قیامت کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ ہی قیامت کا انکار کرتے ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے رب دیاں جڑا وہ قدرتاں نوں نہیں منتے پر سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کتنی قدرتاں رکھتا ہے، کتنی عظمتاں دا مالک، اولئک الاغلال فی اعناقہم، اللہ فرماتے ہیں انہاں بدنصیباں جنہاں نے انکار کیتا نا انہاں بدنصیباں دیاں گردناں وچ طوق ہوں گے، اولئک اصحاب النار اور یہی لوگ جڑے جہنمی ہم فیہا خالدون اور یہ ہمیشہ رہن گے، ہمیشہ اس آگ وچ رہنے والے، یستعجلونک اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جلدی کرتے ہیں تواڈے کول، اللہ دے نبی نوں ڈراندے نا کہ اس طرح نہ کرو تواڈے تے عذاب آ جائے گا یا قیامت آ جائے گی، تے آدم لے وہ جڑا لے آنا جی، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ کرنا کافر سارے دا یہی ہے طریقہ کار، یہ یستعجلونک یہ جلدی مطالبہ کرتے ہیں سیئات برائی یعنی عذاب دا، قبل الحسنات اچھائی یعنی بخشش دیکھی تو پہلے یہ مطالبہ کردن برائی، وقد حالات اللہ فرماتے ہیں بے شک گزر چکے من قبلہم نہ تو پہلے محصولات نزول عذاب دے کئی واقعات، اللہ فرماتے ہیں کہ انہاں کو سمجھ نہیں آتی کہ پہلے لوگ بھی کتنے پہلے اس طرح کے واقعات گزر چکے ہیں، انہوں نے جلدی مچائی عذاب دی، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے عذاب بھیجا اور کتنے اس طرح کے واقعے گزر چکے ہیں، انہوں نے نادانوں نے یاد نہیں، وَإِنَّ اور بے شک ربک تھوڑا رب لذو مغفرۃ للناس بلا شبہ تھوڑا رب بخشنے والا بھی ہے لوکاں نوں، اللہ ظلم ہی انہاں دی ظلم اور زیادتی کے باوجود، وَإِنَّ اور بے شک ربک لشدید العقاب تھوڑا رب سخت عذاب دینے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تھوڑا رب جڑا نا وہ بخشنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے،
ظلم زیادتی دے باوجود لوکاں جس وقت وہ اپنی غلطی دا اعتراف کر لین توبہ کر لین بے شک تہاڈا رب سخت عذاب دینے والا ہے۔ یعنی دسیا جا رہا ہے کہ ہن بھی اگر تہاڈے کول موقع ہے کتنے سے تسی کتنے جرم و ستم برائیاں کفر شرک وہ اج تہاڈے کول موقع ہے تسی توبہ کر لو رب دی ذات تانوں معاف کر دے گی۔ لیکن اے نہ سمجھو کہ اگر تسی جڑا نہ انج ہی کردے رہے تے اللہ تانوں چھوڑ دینا پھر سخت عذاب دینے والا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ اللہ فرمانے کہ کافر آخر کافر جنہوں نے کفر کیا لولا انزل کیوں نہیں اتاری گئی علیہ آیات من ربی انہاں دی طرف کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ انما انت صرف تسی منذر ڈرانے والے ہو وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد اور ہر قوم کے واسطے تسی ہادی ہو یعنی ہدایت دینے والے ہو ہدایت کا راستہ دسنے والے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مطالبے کرتے ہیں اعتراضات کرتے ہیں انہوں نے چھوڑ دے تہاڈا کام صرف انہوں دے انجام کی ڈرام۔ اللہ نے ہر قوم واسطے کوئی نہ کوئی ہدایت دینے والا بھیجا ہے تو انہوں واسطے بھیجا ہے تو جی لیم دین ایمان تے انہوں نے اپنی بلائیہ کو نہیں لے کے آؤں گے تو پھر وہ خود ہی اپنے انجام دیکھ لیں گے۔ ہما علینا کی سروت پہ لاکھوں سلام